السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں ہوں منصب علی ویلکم کرتا ہوں اپنی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آج عید کا دن ہے اور مجھے کافی کمنٹس آئے ہیں، بہت بہت شکریہ عید مبارک کہنے کا، اور کچھ کویسچنز آئے ہیں جن پہ میں نے ویڈیو بنانے کا سوچا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے جو کویسچن آئے ہیں، جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو کویسچن پہ میں مناسب سمجھوں گا کہ وہ ویسے ایکسپلین میں نہیں کر سکتا تو اس پہ ویڈیو بنایا کروں گا۔ تو سیم اسی طرح کے دو قسم کے کویسچن آئے ہیں۔ ایک میں انہوں نے پوچھا ہے کہ جیسے کہ یو کے باہر جا رہا ہے یورپی یونین سے، تو کیا ہم اسپین کے پاسپورٹ پہ کون سی دوسری کنٹریز میں ہم جا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور کویسچن پوچھا ہے، اس پہ میں نیکسٹ ویڈیو اپنی بناؤں گا۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسپین کی جو پاسپورٹ ہے اس پہ ہم دنیا کے کتنے ممالک میں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بات میں کرتا چلوں کہ جو اسپین کا پاسپورٹ ہے اس پہ امریکہ کی اور کینیڈا کی جو الاسکا ہے، امریکہ کی پروونس، اس کی جو ہے وہ انٹری ہے، لیکن انٹری سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک الیکٹرانک پرمیشن اپلائی کرنی ہوتی ہے آن لائن، اپنا پاسپورٹ وغیرہ سینڈ کر کے، آئی ڈی سینڈ کر کے، اپنا نام، وہ وہاں پہ ویریفائی کرتے ہیں اور وہ آپ کو ٹریول کی اجازت دیتے ہیں۔ کینیڈا میں اور امریکہ میں یہ پروسیس چل رہا ہے، یہ 2016 سے رائج ہے، اور اس کی 3 سے 4 جو تقریباً فیس ہے وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے، اور اس کو ای ٹی سی کا نام دیا گیا، الیکٹرانک پرمیشن اس طرح کا، وہ آپ کو پدید کرنی پڑتی ہے۔ وہاں پہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، یہاں پہ ایک جاننے والی ہیں، خان صاحب ہیں، ان کا نام آصف خان ہے، ان کی شادی ادھر ہی ہوئی ہے اسپین میں۔ ان کی جو وائف ہے وہ اسپینش ہے، ان کے بچے ہیں، تو ان کو پاسپورٹ مل چکا ہے۔ تو انہوں نے امریکہ اپنے کسی ریلیٹیو کے پاس جانا تھا ملنے کے لیے، تو انہوں نے یہ اپلائی کیا، تمام فیملی کو پرمیشن مل گئی سوائے اس آصف خان کے، جس وجہ سے وہ پھر ساری فیملی نہیں گئی۔ وہ الیکٹرانک پرمیشن جو ہے وہ ان کو نہیں ملی اور وہ نہیں جا سکے، حالانکہ ان کے پاس اسپینش پاسپورٹ تھا۔ ایک بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ تو انہوں نے امریکہ کے لیے اپلائی کیا تھا، ویزے کی تو ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس سے پہلے یہ پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ اب باقی کنٹریز کی بات کرتے ہیں۔ دنیا میں جو سب سے اچھا پاسپورٹ سمجھے جاتے ہیں، وہ آپ کو ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک بھی دے دیا، آپ دیکھ بھی سکیں گے۔ وہ سمجھے جاتے ہیں سب سے اچھا جو پاسپورٹ ہے، جس کو سب سے زیادہ دنیا میں انٹریز ہیں، وہ ہے جاپان کا پاسپورٹ، جو کہ 118 ملکوں میں بغیر ویزے کے وہ جا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ نیوزی لینڈ کا پاسپورٹ ہے، جس کو سیم رینکنگ میں 118 نمبر پہ وہ بھی آتا ہے۔ ان دو کنٹریز کے پاسپورٹ دنیا میں بغیر ویزے کے سب سے زیادہ جو ہے وہ پاورفل سمجھے جاتے ہیں، جن کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری آتی ہے، وہ ہے 117 ملک، ٹھیک ہے۔ 117 ملک میں جو ممالک کے پاسپورٹ پہ آپ جا سکتے ہیں، اس میں کافی ملک ہیں۔ بیلجیم ہے، ٹھیک ہے، جرمنی ہے، یورپی یونین کے کافی ترقی یافتہ جو ملک ہیں وہ رینکنگ نمبر 2 میں آتے ہیں، دوسرے نمبر پہ، جو کہ 117 ملکوں میں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں۔ اس میں دوستو اسپین بھی شامل ہے، اسپین بھی سیکنڈ رینکنگ میں ہے، یعنی کہ 117 ملکوں میں وہ پوری دنیا میں بغیر ویزے کے اس کے باشندے جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اسپینش پاسپورٹ جو ہے وہ ایک پاورفل پاسپورٹ ہے۔ باقی میں دوستو یہ بتاؤں گا آپ کو کہ اگر یو کے باہر نکل بھی گیا ہے، وہ یورپی یونین کے لیے اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں رکھے گا جیسے کہ دوسری کنٹریز کے لیے ہوگی، کیونکہ اس کے لیے مجبوری ہوگی، کیونکہ جو یو کے ہے اس کے اندر ایک بھی چیز وہ اپنی پروڈکشن جو ہے، جو میں نیچرل چیزوں کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں کر رہا ہوں، ساری کی ساری امپورٹ کرتا ہے، اور امپورٹ ٹوٹل 90% جو اس کی امپورٹ ہے وہ یورپی یونین سے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا جو فشنگ وغیرہ پہ اب بات چیت ڈیل چل رہی ہے اور کافی زیادہ اس میں پرابلم آ رہی ہیں، تو اسی طرح سے انہوں نے ڈیلنگ کرنے کے دوران جو ہے کافی زیادہ ریلیکسیشنز ایک دوسرے کو دینی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم وہاں پہ نہیں بھی جا سکتے تو یورپی یونین میں ایسے ملک ہیں کہ دنیا میں بیسٹ ہے رہنے کے لیے، خاص طور پہ اسکینڈینیوین کنٹریز دنیا کی بیسٹ کنٹریز ہیں وہاں پہ رہنے کے لیے، رہائش کے لیے۔ وہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ سردی بہت زیادہ ہے،
تو اس کے بعد اگر آپ وہاں پہ نہیں جانا چاہتے، آپ نئے سرے سے پروسیس کرنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ کہتے ہیں کہ میں یو کے کا ورک پرمٹ لے کے وہاں پہ جاؤں گا، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا، اگر آپ نے ورک پرمٹ کے چکروں میں پڑنا ہے تو پھر آپ کو کینیڈا کا کرنا چاہیے۔ کینیڈا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور آبادی اس کی نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کے بہت زیادہ چانس ہیں، فیوچر میں وہاں پہ بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں۔ ایک بات ضرور ہے کہ وہ اپنی کنٹری سے کافی زیادہ دور ہے، لیکن جب پردیس آپ نے کاٹنا ہی ہے تو قریب کیا دور کیا، لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا اچھا فیوچر کس کنٹری میں ہے۔ اگر آپ کو یو کے میں ورک پرمٹ کے ذریعے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کینیڈا کا ورک پرمٹ اپلائی کریں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ یورپی یونین کی انٹری کینیڈا میں ضرور 90 دن کی ہے سیر سپاٹے کے لیے، لیکن آپ وہاں پہ کام نہیں کر سکتے بائی لیگل۔ اور دوستو یہ جو میں 117 کنٹریز بتا رہا ہوں، یہاں پہ بھی آپ کام نہیں لیگل کر سکتے، صرف اور صرف وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں 90 دن کے لیے سیر کے لیے، اس سے زیادہ آپ وہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ اس وجہ سے یہ قطعاً سمجھیے گا کہ اگر آپ کی وہاں پہ انٹری ہے تو آپ وہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے ورک پرمٹ کا پروسیس کرنا پڑتا ہے، وہ ہر کنٹری کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو یہ ساری معلومات جو ہے یہ آپ کو میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے اس کے بعد یہ سارے آپشنز آپ کے سامنے ہیں۔ کافی دوست جرمنی بھی گئے اور کافی ٹھیک ہے، ای یو کا کارڈ لے کے جرمنی میں گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے کافی اچھے سیٹل ہیں اور کافی خوش ہیں۔ میری خود ان سے بات ہوئی ہے، کچھ میرے دوست بھی گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسپین میں جو ٹائم ہم رہے ہیں وہ ہم نے ٹائم ضائع کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسپین کے علاوہ آپ کو پیپر بھی اتنے ایزی نہیں دیتا جتنے کہ یہاں پہ آپ کو پیپر مل جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ آنا جو تھا وہ بھی مجبوری تھی۔ اب اگر جن دوستوں کو پاسپورٹ ملتا جا رہا ہے وہ اب یہاں پہ اگر سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں بزنس وغیرہ میں یا اس طرح تو یہاں پہ کر لیں، اگر جو کنٹریز میں نے بتائی ہیں وہاں پہ اگر وہ جا کے سیٹلمنٹ کرنا چاہیں تو پاسپورٹ کے بعد کافی ایزی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی انفارمیشن، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ جو کویسچن ہے، نیکسٹ کومنٹ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔